تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، عاجز کر دینے والی. کس کو عاجز کر دینے والی؟ عقل کو عاجز کر دینے والی. آپ کے عقل میں بات نہیں آتی، جی ہاں بالکل یہ عقل میں نہیں آتی، اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا، یہ ایک خواب ہے، ایک قصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا اور صبح آپ نے بیان فرما دیا. اور اس بات کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ میں سے اگر کوئی ایک اٹھ کر یہ مجھے بتا دے، اب یہاں آپ سب موجود ہیں تو یہی موجود جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھ کر کہہ دے کہ رات کو میں امریکہ چلا گیا تھا، وہاں کی میں نے سیر کی، لندن بھی میں گیا تھا، فلاں شہر بھی گیا تھا، پتہ نہیں کتنے کتنے ملکوں کے نام لے لے کہ ان تمام ملکوں میں گھوم کے آیا ہوں. اور اب اگر ہمیں بتا دے، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بھئی ہمیں یقین نہیں کہ آپ کیسے یہ سارے اتنے سارے ملک آپ گھوم کے آئے ہیں اور یہاں آپ موجود بھی ہیں. آپ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی تو ہم عقل کے مطابق یہ بات دیکھیں گے کہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی تو ہم اس کا رد کر دیں گے. اور پھر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو یہ جو بھی میں قصہ بیان کر رہا ہوں یہ خواب ہے، تو ہم سب یقین کر لیں گے ہاں ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نے کم جگہ بتائی ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر آپ پوری دنیا کے ان کے شہروں کے نام لے لیتے پھر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں خواب دیکھا ہے، کوئی بات نہیں، خواب میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دی ہے. لوگوں نے اعتراض کی، ان کے عقل میں بات نہیں آ رہی تھی. اب وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار تھے اس وقت کے لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ معجزہ معراج رب تعالیٰ نے مجھے رات کو عطا فرمائی ہے، میں نے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے سیر میں نے شروع کی اور میں مسجد اقصیٰ گیا. مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی آگے لامکان تک کی میں نے سیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلووں کو میں نے براہ راست ملاحظہ کیا. یہ ساری باتیں جب ہوئی، اگر یہ خواب ہوتا تو جیسے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا. ابو جہل نے یہ بات تسلیم نہیں کی، اور پھر حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب آپ کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی کہ اس طرح مجھے معراج ہوا ہے اور یہ سارا سفر میں نے طے کیا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبوك ويؤذوك، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات آپ نے مجھے تو بتا دی، لوگوں کو نہ بتانا، وہ کبھی بھی آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے، اس بات کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. لیکن بہرحال ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا ہے. اب ہمارے عقلوں میں بات نہ آئے، سر تسلیم خم ہے، ہم نے ماننا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کرائی ہے. اور پھر جب دیکھیں یہ بات عقل میں نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع بھی اس طریقے سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان، پاک ہے وہ ذات، شروع کس سے ہوا؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات. یعنی کہ یہ سیر جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مدت میں کی ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کی، بلکہ یہ دعویٰ رب کا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اب رب پر تو تمہیں بھروسہ ہے،
اگر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ جو احادیث مبارکہ کے منکر ہیں ان کے بارے میں کہ آپ کو اگر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس طرح کی بات ہے، ان پر اعتراضات آپ کرتے ہیں۔ قرآن کو تو آپ مانتے ہیں، تو قرآن میں تو رب نے فرمایا کہ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب یہ خود نہیں فرما رہے کہ میں گیا، بلکہ یہ دعویٰ تو میرا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ عیب اور نقص سے پاک ہے کہ قلیل مدت میں وہ اپنے محبوب کو سیر نہ کروا سکے، اس عیب سے وہ پاک ہے۔ تو اس لفظ سے شروع فرما کر اس معاملے کو ہی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعتراضات ہیں آپ پر، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع فرما دیا ہے اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اور یہاں اسریٰ فرمایا، اور اسریٰ کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرنے کو، رات کے وقت سیر کرنے کو عربی زبان میں اسریٰ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ سیر۔ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ دیکھیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب سیر اور سفر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو آدمی سفر کر رہا ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں سفر میں ہوں تو یہ جلدی جلدی ہو جائے، مکمل ہو جائے جلدی سفر۔ آپ اور ہم سفر کرتے رہتے ہیں، اگر آپ سفر کریں کسی عام گاڑی میں یا ٹرین میں، اگر وہ رکے تو کتنی کوفت ہوتی ہے، عجیب محسوس ہوتی ہے کہ رکی کیوں ہے، چلے تاکہ جلدی سفر مکمل ہو جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سفر جلدی ہو جائے، اور سفر میں ہے ہی یہی کہ جلدی طے ہو جائے، جلدی مکمل ہو جائے، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی مکمل ہو۔ اور اگر آپ چلے جائیں سیر کرنے تو سیر کرنے والا جلدی جلدی نہیں جاتا، آرام آرام سے نظارے کرتے ہوئے جاتا ہے، ہر نظارے کو خوب طریقے سے وہ غور و فکر کرتے ہوئے جاتا ہے، دیکھتا ہوا جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہوں اور سیر کر رہے ہوں تو آپ اپنی گاڑی سے اتریں گے اور ادھر ادھر آپ دیکھیں گے اور وہ نظارے آپ ان سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے سیر، آرام آرام سے ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سیر فرمائی ہے، سفر نہیں فرمایا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو آرام سے ہے وہ اس قدر جلدی میں ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، لوگ اب تک حیران ہیں کہ اس قدر قلیل مدت میں اتنا بڑا سفر، اس قدر آپ نے سیر کیسے کی۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر فرما دے تو وہ کس قدر سرعت سے ہوگی۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی امتی کہیں سے بھی پکارے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے تشریف نہیں لاتے، وہ سفر کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو وہ سیر کرتے ہوئے نہیں ہوتی، وہ سفر کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرا، کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں، اگرچہ اسرا بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رات کو ہی یہ سیر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلاً، لیل سب کو پتہ ہے رات کو کہتے ہیں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلاً، رات کے ایک مختصر سے حصے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ سفر جو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات میں جو سیر ہوئی ہے، اسرا رات کی سیر کو کہتے ہی ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مجازن رات کہہ کر دن مراد لی گئی ہے، نہیں، یہ رات میں ہی سفر ہے۔ اسرا بعبدہ لیلاً، یہ لیلاً یہ واضح ہے اس وجہ سے تاکہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیر یہ رات بھی ہی ہوئی ہے۔